جی جناب، تو شونو کی آ رہی ہے برتھ ڈے، تقریباً آ رہی کیا ہے، تقریباً ہاں آنے والی ہے، سوری آ نہیں گئی ہے۔ تو میرا ارادہ یہ ہے، اب آئی ہوپ کہ ایسا ہو، ارادہ میرا یہ ہے کہ جی شونو کے جو ہے اس سال جو ہے شونو کے 30 دن جو ہوں گے نا برتھ ڈے کے، وہ میں سیلیبریٹ کروں گی۔ آئی ول ڈو سم تھنگ اسپیشل، بھلے چھوٹا ہو بٹ سم تھنگ اسپیشل ایوری ڈے فار 30 days۔ تو جی آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ شونو کو میں نے کہا کہ چلو 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 تمہارے لیے جوتے لینے کے لیے چلتے ہیں۔ مجھے بھی جوتے لینے تھے گائز، میرے تو 4 سال ہو گئے جوتوں کو، تو میرے تو جو رننگ شوز ہیں نا وہ میرے ہو گئے ہیں بالکل برباد۔ شونو نے مجھے آج کہا کہ اس کو رننگ شوز، اس کو بوٹ نہیں بولتے، اس کو نا رننگ شوز بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا یار ٹھیک ہے، تو گائز ہم اس کے لیے جا رہے ہیں۔ تو گائز شوز لینے سے پہلے میرے کو جو ہے یونیورسٹی جانا تھا۔ ایک چھوٹا سا ایونٹ ہو رہا تھا 45 منٹ کے لیے۔ ایونٹ دراصل یہ تھا، ایک قسم کی میٹنگ تھی۔ ہماری یونیورسٹی میں باہر سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یونیورسٹی میں چیزیں کیسی ہیں، سسٹم کیسا ہے، کیا فیسلٹیز ہیں، کیا امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ تو ایسی چیزوں کے لیے میں تو اپنے آپ کو والنٹیئر کرتی ہوں، اور اس کے فائدے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کی ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے، آپ کے پروفیسرس کی ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے تھرو اسٹوڈنٹس۔ تو اسٹوڈنٹس کا پرسپیکٹیو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں نا وہ اسٹوڈنٹس میں اسپیشلی انٹرسٹ دکھاتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ سے بات کریں، تو ان کو بہت ٹرسٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹیو کے اوپر۔ تو ایک اس طریقے سے ایک پانچ چھ اسٹوڈنٹس تھے، اور ہم سب نے بتایا کہ ہاؤ گڈ یونیورسٹی از، اینڈ یونیورسٹی از گڈ یار، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو گائز یہ کام ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے میں گئی ہوں، میں اور شونو گئے ہیں ہمارے بوٹس لینے کے لیے، جوتے لینے کے لیے شوز لینے کے لیے۔ اور مجھے یہ جو ہے گڈی بیگ ملا تھا۔ یہ دوسری بار ہم لوگ یہاں پہ نا اپنے ڈپارٹمنٹ اور اپنی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ تو اس بار جب ہم لوگ گئے نا تو انہوں نے کہا چلو ان بچوں کو یہ گڈی بیگز دیتے ہیں۔ اس کے اندر بہت پیاری چیزیں تھیں، اس کا میں اوپننگ کروں گی، لیکن گائز بہت زیادہ میں بزی ہوں۔ ایک دن میں نے 2 ایونٹس بھی لیے ہیں۔ ابھی جو پانی ہے نا یہ بہت ٹھنڈا آ رہا ہے یار، یہاں پہ پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جو انڈور رومز ہیں وہ بھی ایکسٹریملی ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو حلق سے میرے گزر نہیں رہا تھا، بٹ میں کوشش کر رہی تھی کہ پانی ذرا پی لوں۔ تو گائز شونو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ شونو بیچارہ مجھے ہر جگہ لے کے جاتا ہے، اللہ اسے خوش رکھے۔ تو میں نے کہا چلو پھر تھوڑی دیر کے لیے جھولا ہی جھول لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد گائز ہم لوگ گئے ہیں جوتوں کی دکان پہ، بڑی اچھی دکان ہے، یہاں سے ہی ہم لوگ ہمیشہ جوتے لیتے ہیں۔ تو میرے پچھلے ولاگ میں بھی میں کہہ رہی تھی کہ باقی تو کافی ساری چیزیں میں لے لیتی ہوں یہاں پہ جو سیکنڈ ہینڈ شاپ ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ نہیں لے سکتے، جیسے کہ جوتے، کیونکہ جوتے آپ پہنو اور ان کو آپ گلاؤ تو ہی آپ اس کو گیو اوے کرو گے نا، بغیر کسی وجہ کے آپ کیوں گیو اوے کرو گے؟ اور اگر آپ کا جوتا جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہو، لائک بوٹ ہو گیا، شوز ہو گیا، تو اگر وہ انکمفرٹیبل ہوگا تو پھر آپ اس کو خریدو گے ہی نہیں۔ تو کمفرٹیبل تھا تو آپ نے خریدا، اس کو یوز کیا تو وہ پرانا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ والی چیز تو ہم لوگوں کو لینی پڑے گی، اور بغیر شوز کے آپ کا رننگ، آپ کا واک، آپ کا باہر کی جو ایکٹیویٹی ہے یار وہ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو آرام دہ جوتوں کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ تو مجھے تو لینے ہی لینے تھے، لیکن پھر شونو نے کہا کہ یار میں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا یار تم دیکھو، یہ جو ہے تمہارے جو شوز ہیں وہ میری طرف سے، اب دیکھو میرا بلا شروع ہو گیا ہے۔ تو گائز ہم لوگوں نے دیکھا، نمبر دیکھے، میرا نمبر کائلو، ہاں بس، تو گائز میرا نمبر ہے 6.5، 6.5۔ یہاں پہ 6.5 ہے، پاکستان میں 7 ہے، ابھی دیکھو۔ تو گائز بلے کے لیے بیلکنی کا دروازہ کھول دیے، اب خدا کرے وہ واپس نہیں۔ دیکھو نا بلوں کا کیا ہوتا ہے، جب چپ بیٹھے ہو نا تو یہ لوگ چپ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ کائلو بہت کرتا ہے، جب میں بات کرتی ہوں نا تو پھر یہ بھی اس کی بک بک بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو گائز ہم لوگ گئے ہیں جی یہ لینے کے لیے، اور 6.5 از مائی نمبر، اور شونو کا پتہ نہیں کیا، میرے خیال سے شونو کا 9 نمبر ہے۔ تو ہم دونوں کا اتفاق سے ہم دونوں کا جو ہے نمبر وہاں پہ موجود نہیں تھا۔
تو ہم لوگوں نے کہا چلو پھر ابھی کیا کریں، پھر آن لائن منگوا لیں. تو انہوں نے کہا آپ آن لائن آرڈر دے دیں. اور اچھی بات یہ ہو گئی کہ میرا آلریڈی وہاں پہ اکاؤنٹ بنا ہوا تھا. تو پھر انہوں نے کہا اگر آپ کا اکاؤنٹ ادھر بنا ہوا ہے نا تو پھر ہم آپ کو آن لائن کے اور ڈیلیوری کے چارجز نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو شونو نے جو ہے وہ ایڈریس لکھوا دیا اور پیمنٹ بھی کر دی. تو میرے جوتے، شونو کے جوتے، ہماری پیمنٹ بھی ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے. میرے خیال سے کل یا پرسوں تک جوتے آ جائیں گے. اچھا ایک اور بات گائز، یہاں پہ جو میں جوتے دیکھ رہی تھی نا، میں نے کہا یار یہ جو تسموں والے جوتے ہیں وہ مجھے نہیں چاہیے. اس کو بولتے ہیں سلپ ان، ٹھیک ہے، وہ جو بغیر تسمے کے ہوتے ہیں نا، سلپ ان. تو میں نے کہا یار یہ بہت اچھے ہوں گے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے میرے ولاگس دیکھے ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ میں تسمے بند نہیں کرتی ہوں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بس پھر ایسے ہی تسمے بند نہیں ہوتے ہیں اور پھر مطلب ساری شیپ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جوتے کی. تو اس بار میں نے کہا کہ یار سلپ ان نہیں چاہیے. تو گائز یہ ابھی ہو گیا ہے اور ہم لوگ جو ہے جوتے میرے ڈیسائیڈ ہو گئے. میں نے کالے رنگ کے جوتے اس پر لیے ہیں. سفید رنگ کا جو بوٹ ہے وہ لینا بہت بیکار ہے کیونکہ میلے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ صاف نہیں ہوتے. بہت یہ والا مسئلہ ہے کہ ہمیشہ میلے لگتے ہیں. اور میلا جوتا نا قسم میں بہت برا لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں. جبکہ دیکھو جوتا تو میلا ہی ہوگا نا جوتا تو میلا ہی ہوگا، لیکن اسٹل اٹ ڈزنٹ لک گڈ. تو میں نے کہا یار بلیک بہت اچھا تھا، اس کی سول بھی اچھی تھی، اتنے کمفرٹیبل تھے. میں نے کہا ہائے اللہ، اس وقت جو میں نے بوٹ پہنے ہوئے تھے اور جو میں نے لیے شوز وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل تھے. میں آپ کو دکھاؤں گی جب آ جائیں گے. اور یہاں پہ کلیئرنس تھا جی، یہ والے جوتے میرے خیال سے $35 میں تھے. میں نے کہا یار اتنا اچھا ریٹ، لیکن گائز یہ 6 نمبر تھا، 6.5 نہیں تھا. اگر 6.5 ہوتا نا تو پھر میں یہ لے لیتی. یہ والے میرے خیال سے 6.5 تھے، لیکن اس سے پہلے جو میں نے دیکھے تھے نا ان کا مجھے لک اور شیپ بہت اچھی لگی تھی. تو یہ بات ہے گائز، جوتے جو ہے ہم لوگ لینے کے لیے چلے گئے اور بس اب دیکھو آن لائن کب آتے ہیں. اس کے علاوہ میں دوسرے جوتے بھی ایسے ہی ٹائم پاس کر رہی تھی. اس وقت جو ہے شونو وہ اپنے جوتے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا چلو پھر میں ذرا سا ٹائم پاس کر لیتی ہوں، تھوڑے سے فینسی جوتے. یہ دیکھیں جی یہاں پہ اس طرح کے فینسی جوتے ملتے ہیں. اتنے زیادہ ڈائمنڈ والے جوتے یہاں پہ نہیں ملتے ہیں. ہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کرویشیا گئی تھی یار، وہاں پہ بہت پیارے جوتے تھے. ایک تو پیارے بہت تھے اور ایک تو سستے بہت تھے. تو میرا اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس سامان کی اتنی نا جگہ نہیں تھی. میں نے جو ٹکٹ خریدی تھی اس میں بھی وہ جو کیری آن بھی نہیں، وہ جو پرسنل بیگ ہوتا ہے کندھے پہ لٹکانے والا، میں نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا. پتہ نہیں کیوں میں نے اتنے غلط ڈیسیجن لیے تھے. تو میرے پاس جگہ میں تھی نہیں. آئی مین یو پرچیز اسپیس فار یور اسٹف، فار یور لگیج، رائٹ. تو آپ جب 2 آپ کے پاس بیگ ہوتے ہیں اس کا بھی آپ پے کرتے ہو، ایک ہوتا ہے اس کا بھی پے کرتے ہو. تو میں نے وہ کیا تھا کہ بس صرف جو پرسنل بیگ ہے بس اس کو ہی میں اپنے ساتھ رکھوں گی، باقی میں نے کسی کے لیے نہیں کیا تھا. تو یہ دیکھو، یہ میں نے جب دیکھا میں نے کہا ہاں یار یہ تو دلہن والے جوتے ہیں. پھر میں نے ٹرائی ان کو کیا، لیکن بڑا تھا، 1 نمبر مجھ سے بڑا تھا. کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں پاؤں یار ڈپینڈ کرتے ہیں نا بہت سارے فیکٹرز کے اوپر. تو میرا پاؤں جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے. آئی مین 6.5 میرا پاؤں ہے. اٹس اے نارمل سائز. تو یہ میرے خیال سے 7 تھا. یہ دیکھو یہ مجھے پورا نہیں آ رہا. تو یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ دیکھو دلہن والے جوتے ہیں. اور جب میں پاکستان جاؤں گی نا تو میں خوب دلہن والے جوتے لوں گی اس بار. ویسے تو میں نے اس بار بھی دیکھا تھا، لیکن وہ جو اسٹوپڈ دکاندار تھا اس نے بولا باجی جب تک تم ہاں نہیں کہو گی نا کہ تم پکا لے رہی ہو جوتا، تب تک میں جوتا کا جو تمہارا سائز ہے وہ میں تم کو دکھاؤں گا ہی نہیں. میں نے کہا یہ عجیب منطق تم لائے ہو. خیر تو پھر میں نے جوتے وہاں پہ نہیں لیتے. باقی گائز آپ کو ساکس دکھا رہی ہوں. یار یہاں پہ ساکس بہت اچھے ہیں. اور جب میں پاکستان نہیں تھی تو میں نے اتنے بنڈل ساکس کے لائے تھے نا. تو ساکس آر ویری گڈ. اور یہ جی شاپ ہے جہاں پہ اکثر شونو آتا ہے اپنا میوزک وغیرہ کی چیزیں دیکھنے کے لیے. اور میں چلی جاتی ہوں کاسمیٹکس والی جگہوں پہ، جولری والی جگہوں پہ. مجھے وہاں پہ ونڈو شاپنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ اب طوفان آنے والا ہے گائز. یس نیکسٹ بلاگ میں دیکھیے گا کہ کیا ہوا.